السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو واقعہ ہوا، امریکہ میں بہت بڑی دہشت گردی کا واقعہ تھا یہ، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حملہ کیوں ہوا تھا؟ آیا یہ پلانٹڈ حملہ تھا یا اس کے پیچھے کیا راستے؟ اس بحث میں جانے کی بجائے جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت امریکہ نے جو پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ نہ تو ہمارے پاس اپنی کوئی غیرت ہے، نہ ہمارے پاس اپنی کوئی خارجہ پالیسی ہے۔ ہم جو بھی ہمیں دھمکی دے کر کام کروا لے، ہم لبیک کہہ کے بنا سوچے سمجھے کہ اس کے اثرات ہمارے ملک پہ کیا ہونے ہیں، ہمارے لوگوں کے اوپر کیا ہونے ہیں، بنا سوچے سمجھے ہم کود پڑتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی کھیل افغان رشیا کی جنگ میں کھیلا گیا۔ اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ اس جنگ میں نہیں آتے تو خدا نہ خواستہ رشیا آپ کو نیست و نابود کر دے گا۔ پھر ہمیں کودنا پڑا۔ پھر 9/11 کے واقعے میں ہماری حالت بالکل ایسے تھی ناظرین، جیسے ایک بھیڑ کا بچہ، چھوٹا بچہ بھوکے شیر کے سامنے رکھ دیا جائے اور وہ ڈرا ہوا، سہما ہوا، اسے کچھ نہیں پتا، اس کی کوئی اس وقت پلاننگ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ ہماری بالکل حالت ویسی تھی۔ بش نے ہمیں دھمکی دی، بنا ہم نے سوچے سمجھے اپنی فوجیں وزیرستان میں بھیج دی، آپریشن شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس وقت بھی چیختے رہے کہ ایسا مت کریں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن مت کریں اور اپنی ہی فوج سے آپریشن مت کروائیں۔ شاید وہ لوگ دور اندیش تھے، شاید ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اس آپریشن کے بعد جو ہونے والا ہے ہمارے ملک میں وہ انتہائی ناقابل برداشت، ناقابل یقین ہے۔ شاید ان لوگوں کو خبر تھی کہ پاکستان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وہ چیخ رہے تھے ایسا مت کریں، لیکن طاقت کے نشے میں چور جنرل مشرف نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اور کچھ ڈرے سہمے مشرف نے، بالکل اس بھیڑ کے بچے کی طرح ڈرے سہمے مشرف نے یہ فیصلہ کیا۔ اب اس کے نتائج دیکھیے ناظرین۔ جنگ ہوئی، قبائل میں ہماری فوج اپنے ہی لوگوں کے خلاف برسرے پیکار ہوئی، جنگ چھڑی، لوگ مرے، دونوں طرف سے ہماری اپنی فوج کا نقصان ہوا۔ ہمارے اپنا مغربی سرحد، جس پہ ہمیں کبھی کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا، ہماری ساری قوت مشرقی سرحد کے اوپر رہا کرتی تھی۔ ہماری مغربی سرحد بھی ہم سے وہ لوگ خفا ہو گئے، ہمارے اپنے بھائی ہم سے خفا ہو گئے کہ ہم نے انہی کے اوپر لشکر کشائی کر دی۔ اگر کچھ عناصر ایسے تھے کہ جن سے نمٹنا بہت ضروری تھا، ہم اپنے لوگوں سے، ان قبائلیوں سے ہیلپ لے سکتے تھے، مدد لے سکتے تھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی فوج کو وہاں پہ بھیجنے کی۔ ہم نے فوج کو بلا وجہ ایک پرائی جنگ میں، ایک پرائی بھٹی میں آپ کہہ لیں دھکیل دیا۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ ہم آج تک بھکت رہے ہیں۔ کتنی جانیں ہم لوگوں نے دی، عام لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی، دھماکے ہوئے، امن و امان کی بگڑتی صورت، امن و امان کی بے انتہا خراب صورت ہمارے ملک میں پیدا ہوئی۔ کوئی ہمارے ملک میں آنے کو تیار نہیں، سیاح نہیں آتے، ٹورسٹ نہیں آتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کھیل، کرکٹ کو دیکھ لیں،
کوئی ٹیم ہمارے ملک میں آنے کو تیار نہیں ہے. وجہ سیکیورٹی. ظاہر ناظرین ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہے. اگر کوئی ٹیم یہاں پہ آئے گی اس ملک کو, اس کی اسپورٹس بورڈ کو ان کے کھلاڑیوں کی جانیں پیاری ہیں. ہم لوگ نہیں ہیں کہ بنا کسی پلاننگ کے کود پڑے. لوگوں کے پاس پلاننگ ہوتی ہے, وہ پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. الغرض ہر جگہ پہ ایک جگہ کوئی ایسا شہر نہیں جو دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ رہا. اب آتے ہیں موجودہ دور پہ. ایران اور سعودی عرب کی پراکسی وار جو کہ بہت عرصے سے چل رہی ہے, ایک بہت ہی سنگین, ایک بہت ہی بڑی غلطی آپ کہہ لیں, دونوں ملک کر رہے ہیں یمن کے اندر لڑائی لڑ کے. اور اب چاہتے کیا ہیں لوگ؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اپنی فوج وہاں پہ بھیجیں اور یمن میں ہی باغی حوثی باغی ان کے خلاف ہماری فوج آپریشن کرے. ہم ایک اور محاذ پہ الجھ پڑے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف, جو کہ جنرل راحیل شریف, جو کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ انہوں نے اس چیز سے کنارہ کشی اختیار کی, اپنی فوج یمن میں بھیجنے سے انکار کر دیا. گرچہ سعودی عرب حرمین شریفین کے لیے ساری امت مسلمہ کے جذبات, اس کی حفاظت کے لیے ہر بچہ تیار ہے, فوج تو کیا ایک پاکستانی تیار ہے, لیکن یمن میں آپ اپنی فوج ہرگز نہیں بھیجیں کہ اپنے ہی بھائیوں سے لڑنے کے لیے, اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے. اور پھر اس کا کیا اثر ہوگا ہمارے اوپر؟ ایران ہم سے ناراض, ہماری مشرقی سرحد پہ بھارت کی چالاکیاں تو سب 1947 سے آج تک ان کی چالاکیاں سب کو خبر ہے ان کی. وہ ایک مکار پڑوسی ہے ہمارا, ایک مکار دشمن ہے ہمارا, جو ہر وقت اس کھوج میں رہتا ہے کہ کس وقت اس پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا جائے. وہاں پہ ہماری فوج ہر وقت چوکنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ مغربی سرحد افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں پہ بھی آپ کی ٹینشن چل رہی ہے, وہاں پہ بھی آپ کی فوج ہے. پھر ایران کے ساتھ بھی اگر آپ کی حالات خراب ہو گئے, آپ اگر چاروں طرف سے آپ کی فوج انگیج ہو جائے گی ان معاملات کے اوپر, تو ہماری سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہے. ہمیں اس وقت سالس کا کردار ادا کرنا چاہیے, صلح کا کردار ادا کرنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی دونوں بھائیوں کی, نواز شریف اور شہباز شریف کی, کہ یہ کیوں جا کے سعودی عرب سے جھوٹے وعدے کر کے آتے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ فوج یہ چیز نہیں چاہتی. اور وہاں جا کے سعودی عرب کے بادشاہوں کو یہ کہتے ہیں جی ہم تو ایگری ہیں, ہم تو آپ کی غلامی میں آنے کو تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ فوج کر رہی ہے اور اپوزیشن مسئلہ کر رہی ہے. اپوزیشن سے بھی زیادہ مسئلہ فوج کر رہی ہے, فوج تیار نہیں ہے اس چیز کی. پھر اس پہ ایک اور دھمکی آتی ہے, بالکل ویسی ہی دھمکی جو 9/11 کے دور میں, جب 9/11 کا حملہ ہوا تھا اس وقت آئی تھی, ویسی ہی دھمکی آتی ہے. لیکن اس بار ملک بدل گیا. اس بار دبئی کے شیخ نے دھمکی دی, جن کے پاس دبئی کا کنٹرول ہے, انہوں نے دھمکی دی کہ اگر پاکستان اپنا موقف واضح نہیں کرتا, جس کا مطلب سراسر یہ ہے کہ اگر پاکستان یمن میں فوج نہیں بھیجتا تو اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہ بھاری قیمت کیا ہوگی؟ وہ بھاری قیمت شاید ہماری لیبر کو اپنے ملک سے نکالنے کی ہوگی. لیکن ناظرین اس پہ بھی اگر آپ غور کریں تو دبئی, ٹھیک ہے ہمارے دبئی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن ہم سے زیادہ ان کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں. گوادر پورٹ کے بعد دبئی چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کے اندر
जंग छिड़े माजरत के साथ, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसी तरह जंग छिड़े या बलूचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से, क्योंकि उनको पता है कि अगर गवादर पोर्ट बन गई तो वो उनका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाना है। 80 to 90% सारी तिजारत जो है वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगी, और जाहिर है वो ये लोग वो नहीं चाहते। और दूसरी वजह, दुबई यूएई जो है वो सऊदी अरब की इस जंग में नहीं जाना चाहता था। उन्होंने सऊदियों से शिकवा भी किया कि भाई आपने हमें उलझाया है, अगर आप इस जंग में जा रहे हैं आप हमें तो ना उलझाएं, आप हमें बिला वजह उलझा रहे हैं। अब एक फंसा हुआ मुल्क जिसे मजबूरन, जाहिर है बादशाहत है, उन्हें मजबूरन जाना पड़ेगा। अब वो अकेले इस आग में नहीं, इस दलदल में नहीं जाना चाहते। उन्हें पाकिस्तान मिला है कि अगर हम फंसे हैं तो हम पाकिस्तान को भी फंसाएं बीच में, क्योंकि दुनिया जानती है कि इस वक्त अगर कोई फौज वाकई किसी जगह पे ऑपरेशन सक्सेसफुल कर, आप अमेरिका जैसी फौज को उठा के देख लें, कितना अरसा हो गया अफगानिस्तान में, आज तक वो बिल्कुल, जंग जीतना तो बहुत दूर की बात है, मार खा रहे हैं वो लोग वहां पे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, इलाका शुमाली वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ, हो भी रहा है ज़र्ब-ए-अज़ब, दुनिया ने देखा कि कितने थोड़े अरसे में कितनी जबरदस्त कामयाबी फौज हासिल कर रही है। सब जानते हैं कि ये फौज यही फौज है। आप तमिल बागियों का मामला ले लें, श्रीलंका में जो हुआ था, श्रीलंकन फौज की नाक में दम कर रखा था तमिल बागियों ने, वहां पे भी फिर बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तानी फौज की मदद मांगी, बिल्कुल इलाका क्लियर हो गया। जो श्रीलंका, बिल्कुल उनकी हालत वैसी ही थी जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। कोई श्रीलंका जाने को तैयार नहीं था, उनकी मैशत बिल्कुल तबाह हो रही थी। ऐसे दौर में पाकिस्तान आर्मी ने उनको बचाया। तो दुनिया जानती है हमारी आर्मी की कैपेबिलिटी कितनी है, इसलिए वो हमें उलझाना चाहते हैं। इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क भारत मक्कारी और अय्यारी के इतनी चालें चल रहे हैं ये लोग कि किसी तरीके से पाकिस्तान को अनस्टेबलाइज, और ज्यादा अनस्टेबलाइज किया, ये तरक्की ना कर पाए, ये खत्म हो जाए आपस में लड़ते लड़ते। वो नई चालें चलते हैं। कभी वो कहते हैं हाँ जी हमने फलां शिप पकड़ी है जिसमें दहशतगर्द थे, जिसमें स्मगलिंग थी, जिसमें ड्रग्स थी, झूठे प्रोपेगेंडे, और फिर कहते हैं जी हमने तबाह कर दी। बाद में उन्हीं की मीडिया से ये पता चलता है कि ये सरासर बकवास कर रहे हैं ये लोग। बहरहाल ये मक्कार और अय्यार लोग हमसे हर वक्त तैयार हैं जंग लड़ने के लिए, अपनी साजिशें कर रहे हैं ये। और मोदी की हुकूमत में तो इनकी साजिशें इंतहा को हैं। इनकी आप असलहे की खरीद देख लें, इनका डिफेंस पे इनका बजट देख लें आप। ये पागल हुए फिर हैं, ये पागल हो चुके हैं। ये हमसे जंग करने के बिल्कुल, ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बहाना करके हम पाकिस्तान से जंग छेड़ दी जाए। लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि अगर ये जंग छिड़ी तो इसके नताइज क्या होंगे। बहरहाल पाकिस्तान को एक बार फिर, मैं इससे पहले भी 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूं इसी के ऊपर, कि पाकिस्तान को यमन में अपनी फौज हरगिज नहीं भेजनी चाहिए। इस वक्त वो गलती किसी सूरत पाकिस्तान को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान वो गलती, जो गलती पाकिस्तान ने अपने कबायली इलाकों में फौज भेज कर की थी। नाज़रीन, यहां लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आके मजीद कुछ सवाल जो मेरे सुनने वालों ने, देखने वालों ने किए हैं, उनके जवाब दूंगा मैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम सच की आवाज़।